محترم جناب منور حسین صاحب، ہم یہاں پر اللہ کے ایک ولی کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ کے ایک دوست کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے قریب، near. One of the meanings of a wali is to be near. One of the meanings of a wali is to a friend, دوست۔ تو ہم اللہ کا ولیوں، اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور بالخصوص ایک ولی کامل حضور نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کا ایک دوست، اللہ کا ایک قریبی، زندگی بھر اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا۔ دنیا جو ہے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے میں مصروف رہتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ میرا فلانا عزیز ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رب کو خوش کیا، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں صبح شام دن رات گزار دیے۔ سامعین حضرات، اور یاد رکھیں دنیا کا بادشاہ، دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ اس وقت تک بادشاہ ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ The king of the world remains a king until he is alive. When he dies, his kingship finishes. بادشاہ اس وقت تک بادشاہ ہے جب تک وہ زندہ ہے، بادشاہ مر گیا تو بادشاہی ختم، kingship finished۔ وزیر اس وقت تک وزیر ہے جب تک وہ زندہ ہے، وزیر مر گیا تو وزارت ختم۔ A minister is a minister until he is alive. When he dies, his ministry is finished. اسی طرح امیر اس وقت تک امیر ہے جب تک وہ زندہ ہے، جب مر گیا تو امارت ختم۔ A president is a president until he is alive. When he dies, his presidency finishes. لیکن یاد رکھیں سامعین حضرات، اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کا جو دوست ہے، that person who is the friend of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the saint of Allah subhanahu wa ta'ala، وہ دنیا میں رہتا ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، وہ دنیا سے قبر کی طرف جاتا ہے تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھے گا تو اللہ کا ولی ہوگا، جنت میں داخل ہوگا تو اللہ کا ولی ہوگا۔ A wali always remains a wali, a friend of Allah subhanahu wa ta'ala. He is in the world, he is a wali. When he enters the grave, he is a wali. When he stands on the day of Qiyamah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, he is a wali. And when he enters the gardens of paradise, he is still a wali of Allah subhanahu wa ta'ala۔ سامعین حضرات، اولیاء کرام کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اللہ کے دوستوں کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تاکہ ان بزرگان دین کے صدقے اللہ تعالی ہماری بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے۔ محبت سے کہہ دیں آمین۔ یہ ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم گناہوں میں لدے ہوئے لوگ ہیں، صبح و شام ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، برائیوں میں گزرتا ہے۔ تو سامعین حضرات، ہم دعا کرتے ہیں اس محفل پاک کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بخشش فرمائے۔ یا علامہ صاحب پیچھے تشریف فرما ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا اگر وہ آگے تشریف لے آئیں۔ If the Alama Sahib are behind, because I'm not familiar with their name, I've been told. اگر آپ آگے تشریف لائیں مہربانی فرما کر، جزاک اللہ خیر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ والے لوگ جو ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، ان کا نام لینا ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے۔ It is a source of forgiveness for us. Source of forgiveness for us. اللہ نے ان کا مقام بلند کر دیا، اللہ نے انہیں مقام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ان کا ذکر کر کے ہم اپنے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں، ان کو یاد کر کے ہم اپنی خطاؤں کو معاف کرواتے ہیں۔ تو سامعین حضرات، ایسی محافلوں میں ضرور شرکت کیا کریں، محبت کے ساتھ شرکت کیا کریں، پیار کے ساتھ شرکت کیا کریں، اور بیدار ہو کر شرکت کیا کریں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ جب بھی کوئی گفتگو سنیں، قرآن کی آیت سنیں، مصطفیٰ کریم کی نعت سنیں، مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک سنیں، تو محبت سے کہا کریں سبحان اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ سامعین حضرات، یہ اولیاء کرام جو ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ Who are these awliya Allah? Who are these friends of Allah subhanahu wa ta'ala who we are remembering today, who we remember all the time?
ہر وقت ہم ان کو یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کی حیات پاک پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنی محافلیں سجاتے ہیں، بزموں کو سجا کر ان کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ Who are these saints of Allah subhanahu wa ta'ala? Who are these people? سامعین حضرات، جن اولیاء کرام کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہم سے مراد اہل سنت والجماعت، جن اولیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہم اپنی 5 نمازوں میں کرتے ہیں۔ آپ سن کر بڑے حیران ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہم اپنی 5 نمازوں میں کرتے ہیں۔ We remember these awliya in our 5 prayers. 5 نمازوں میں یاد کرتے ہیں، ہر رکعت میں یاد کرتے ہیں۔ In every رکعت we remember them. ہر رکعت میں ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ فرض ہو، واجبات ہوں، سنتیں ہوں، نوافل ہوں، کوئی بھی نماز ہو، فرائض سے لے کر نوافل تک ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنی ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر رکعت میں کرتے ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ شریف پڑھتے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ شریف۔ We all recite سورہ فاتحہ in نماز۔ We all recite سورہ فاتحہ in نماز۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم جب سورہ فاتحہ شریف تلاوت کرتے ہیں تو اس سورت کا جو پہلا حصہ ہے اس میں حمد باری تعالیٰ ہے، پرائز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے رب کی حمد ہم بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم ایک دعا کرتے ہیں، ہم ایک دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ We all first praise Allah subhanahu wa ta'ala, do the hamd of Allah subhanahu wa ta'ala, and then what do we say? اہدنا الصراط المستقیم. Oh Allah, guide us on the straight path. یا اللہ سیدھے راہ پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا ہمیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، the path of those upon whom you have bestowed your favors upon. ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، کرم کیا، فضل فرمایا۔ یہ ہم ہر نماز میں یہ تلاوت کرتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ Who are those people whom Allah subhanahu wa ta'ala has favored? وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے فضل کیا، خاص کرم فرمایا، خاص انعام فرمایا؟ Who are those people? وہ کون ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ نبیوں میں سے ہیں، وہ they are from the prophets، وہ صدیقین میں سے ہیں، they are from the righteous people، وہ شہداء میں سے ہیں، they are from the martyrs، والصالحین، وہ صالحین میں سے ہیں، the pious people، the God fearing people، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں۔ تو سامعین حضرات، جن اولیاء کرام کا ہم ذکر کرتے ہیں یہ وہ اولیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہم اپنی 5 نمازوں میں کرتے ہیں، اپنی 5 نمازوں میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ ان کے راستے پہ چلا، ان کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنا فضل فرمایا، اولیاء کرام کا راستہ، نبیوں کا راستہ، شہداء کا راستہ، صدیقین کا راستہ۔ تو سامعین حضرات، یہ محافلیں جو ہوتی ہیں یہ باعث برکت ہیں۔ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ We don't understand the importance of these gatherings. ہمارے لیے شاید یہ ویسے مختصر سی محفل ختم شریف کی 4 5 20 30 بندے جمع ہو گئے، 1 2 بندوں نے تلاوت کی، ایک بندے نے نعت پڑھی، ایک بندے نے گفتگو کی، ختم ہوا، لنگر کھایا، چلے گئے۔ نہ، ان محافلوں کا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ یہ ہماری جب آنکھ بند ہوگی اور جب ہم قبر میں پہنچیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ان محافلوں کا ثمر کیا ہے، فائدہ کیا ہے۔ What is the benefit of these gatherings? When we close our eyes, when our eyes shut permanently and we enter the grave, then we shall find out what is the benefit of these gatherings. What is the benefit of remembering the awliya Allah? Awliya Allah کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ What is the benefit of attaching ourselves to the awliya Allah, to the friends of Allah subhanahu wa ta'ala? We shall find out when we leave this world permanently. اور سامعین حضرات، اولیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اولیاء کرام جو ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، وہ ان کی شب و روز جو ہے اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے میں گزرتے ہیں، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے میں گزرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ خود اندازہ لگائیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور اولیاء کرام کہاں پر۔
اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اسے بھی سامنے رکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو کیا بنایا, واٹ از دی پرپس آف آور لائف. اور اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا, انہوں نے کیا کیا. یاد رکھ کہ ہماری زندگی کا مقصد مال دولت پیسہ نہیں ہے, بنگلے گاڑیاں نہیں ہیں. This is not the purpose of our life. Money, wealth, gold, silver, family, relatives, properties. نا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے جو قرآن اعلان فرماتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. Worship Allah subhanahu wa ta'ala. Gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Get close to your Lord Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. اپنے رب کو یاد کرو, اپنے رب کو خوش کرو, اپنے رب کا ذکر کرو, اپنے رب کی رضا حاصل کرو. ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. اپنے رب کی رضا حاصل کرو. اب میرے آقا سرور کائنات رحمت دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت پر بہت جلد ایک زمانہ آئے گا, میری امت پر بہت جلد ایک زمانہ آئے گا, وہ جو اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. Very soon a time shall come for my ummah when the people of my ummah will love 5 things and they shall forget 5 things. 5 چیزوں سے محبت ہوگی اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے. They will leave 5 things. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. وہ دنیا سے محبت کریں گے, they will have love for the دنیا, they will have love for the world, وینسون الآخرہ. وہ آخرت کو بھول جائیں گے. they will forget the hereafter. اپنی آخرت کو بھول جائیں گے, دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوں گے, دنیا ان کا مقصد ہوگا, دنیا کی اشیاء ان کا مقصد ہوگا. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ. وہ دنیا سے محبت کریں گے, آخرت کو بھول جائیں گے. they will forget the آخرہ, they will forget the life after death. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ. فرمایا وہ مال سے محبت کریں گے, وہ مال سے محبت کریں گے, وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ. اور حساب کو بھول جائیں گے. they will love wealth, they will love the wealth of this world. ان کی زندگی کا مقصد پیسہ ہوگا, ان کی زندگی کا مقصد دولت, ان کی زندگی کا مقصد سونا, ان کی زندگی کا مقصد چاندی, ان کی زندگی کا مقصد نوٹ, مال, ڈالر, پاؤنڈ. The purpose of life shall be money, the purpose of life shall be wealth, gold, silver. وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ. وہ حساب کو بھول جائیں گے. They will forget about the accountability, کہ ایک ایک چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا, ایک ایک پاؤنڈ کا, ایک ایک پینس کا, ایک ایک سونا اور چاندی کے حصے کا ہم سے حساب لیا جائے گا. وہ سب کچھ بھول جائیں گے, حساب کو بھول جائیں گے. They will forget the accountability of deeds. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمانہ جلد آئے گا میری امت کا, دنیا سے محبت, آخرت کو بھول جائیں گے, مال سے محبت, حساب کو بھول جائیں گے. فرمایا یا بالکل آگے, بالکل ادھر ہی پہنچ رہا ہوں, ادھر ہی پہنچ رہا ہوں میں. وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ. دنیا مخلوق سے محبت کرے گی, مخلوق کے پیچھے بھاگے گی. They will love the creation, run behind the creation. وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ. اپنے خالق کو بھول جائے گی. They will forget the creator. اپنے رب کو بھول جائے گی, اپنے مولا کو بھول جائے گی جس نے ساری کائنات کو بنایا, جو مالک ہے, جو خالق ہے, جو بنانے والا ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جو رزق عطا کرنے والا ہے, جو سب کچھ دینے والا ہے. زندگی سے لے کر موت تک, اولاد سے لے کر والدین تک, سب کچھ دینے والا جو خالق ہے, اس خالق کو دنیا بھول جائے گی, اس خالق کو دنیا بھول جائے گی. They will forget the creator. وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ. وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ. دنیا جو ہے وہ گناہوں سے محبت کرے گی. They will love doing bad deeds. گناہوں سے محبت کرے گی. گناہوں سے محبت سے مراد ان کے شب و روز گناہوں میں گزریں گے, شب و روز گناہوں میں گزریں گے, ان کے دن بھی گناہوں میں گزریں گے, ان کی شام بھی گناہوں میں گزرے گی, ان کی راتیں بھی گناہوں میں گزرے گی. کبھی غیبت کی صورت میں گناہ,
کبھی جھوٹ کی صورت میں گناہ، کبھی جھوٹ کی صورت میں گناہ، کبھی لڑائی کی صورت میں گناہ، کبھی حرام کمائی کی صورت میں گناہ، مطلب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ، اور توبہ کو بھول جائیں گے. They will forget that the door of repentance is open. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم سے اگر گناہ ہوا، ہم سے اگر غلطی ہوئی، if we commit sins, if we do bad deeds, if we do sincere توبہ in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, if we ask for repentance from Allah subhanahu wa ta'ala, رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا رب ذوالجلال کا کام ہے. ٹھیک ہے، گناہ ہو جاتے ہیں غلطی سے، انجانے سے، جان بوجھ کر، انجانے جس طرح بھی ہوا، گناہ ہو گیا، احساس ہوا تمہیں، توبہ کر لو، رب فرماتا ہے میں معاف کر دوں گا. جتنے گناہ ہیں تم توبہ کرو، رب معاف فرمائے گا. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان قریب ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہوں سے محبت کریں گے. They will love doing bad deeds, backbiting, stealing, lying, jealousy and all sorts of bad actions. And they will forget that the door of repentance is open. The door of توبہ is open. گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا پتہ، نہ عمرے کا پتہ، نہ اپنے رب کی عبادت کا پتہ، نہ حلال حرام میں تمیز، بس گناہوں میں ڈوبے ہوئے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، اور بھول گئے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر تم توبہ کر لو تو رب تمہیں معاف کرے گا. اگر توبہ کرو تو رب تمہاری بخشش فرمائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اللہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے. He is all forgiving, He is all kind, He is all merciful. If you have not been reading your salah, if you have not been doing your actions which are compulsory upon you, ask for repentance from Allah subhanahu wa ta'ala. Do tawbah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, I shall forgive you. میں معاف کروں گا، میں معاف کروں گا. تم غیبت کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، چغلی کرتے رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے. ٹھیک ہے، اب تمہیں سمجھ آ گئی، اب تم اپنے گناہوں پہ نادم ہو. You feel bad now? Yes, do توبہ. Allah says, I shall forgive you. I shall forgive you. لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہ کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے. They will forget about توبہ. وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. فرمایا لوگ محلات سے محبت کریں گے، لوگ محلات سے محبت کریں گے. People will have love for mansions, palaces, big houses and properties. بڑے بڑے کوٹھیوں سے محبت ہوگی، بڑے بڑے محلات سے محبت ہوگی، بڑے بڑے عالیشان مکانوں سے محبت ہوگی. وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. لیکن لوگ اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. They will forget their graves. They will forget their graves. اپنی قبروں کو بھول جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے ہم مکانات تیار کر رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے محلات ہم تعمیر کر رہے ہیں، یہ جو عالیشان ہم مکانات بنا رہے ہیں، کوٹھیاں بنا رہے ہیں، یہ سب یہی پہ رہ جائیں گے. ہم نے اس 3x6 کی قبر میں پہنچنا ہے. Everything shall remain. You are not going to take your money with you. You are not going to take your gold with you. You are not going to take your silver with you. You are not going to take your property with you. You are not going to take your land with you. When you enter the grave, you will have your deeds with you. اعمال ساتھ لے کے جائیں گے. If your deeds are good, your grave shall become one of the gardens of paradise. And if your deeds are bad, then your grave shall become one of the pits of hellfire. اگر اعمال اچھے ہیں تو تمہاری قبر جنت کا باغ بن جائے گی. اگر اعمال برے ہیں تو جہنم کے گھروں میں سے گھر بن جائے گی. تو سامعین حضرات، یہ حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے، بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اولیاء کرام جن کو ہم یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ What was the purpose of their life? ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، دنیا کی فکر نہیں، دنیا کی پرواہ نہیں. We do not care about the world. We do not care about the worldly attractions. ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنی آخرت کو سنواریں. We make a nice hereafter, good hereafter. Prepare for the hereafter, which is the everlasting world, the life after death. اس کی تیاری میں مشغول. مخلوق سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی. They did not have nothing about the creation. ایک کو راضی کریں، دوسرے کو راضی کریں، ایک کو خوش کریں، دوسرے کو خوش کریں. نہ، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اپنے رب کو خوش کریں. Please our Lord Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, gain the nearness of Allah subhanahu wa ta'ala, gain the رضا of Allah subhanahu wa ta'ala. ان کی زندگی کا مقصد
ان کی زندگی کا مقصد کوٹھیاں اور بنگلے نہیں. اولیاء کرام کی آپ زندگی کو دیکھیں, ساری زندگی انہوں نے جھونپڑوں میں گزار دی, پرانے مکانوں میں گزار دی, عام سادہ مکانوں میں گزار دی. ان کی زندگی کا مقصد کوٹھیاں بنگلے نہیں, ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہماری قبر اچھی ہو. Our grave is successful, our grave is روشن, lit up, ہماری قبر منور ہو, روشن ہو. ان کی زندگی کا مقصد مال دولت نہیں ہوتا. They do not run behind the wealth. وہ دنیا کے مال دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے, مال دولت ان کے پیچھے بھاگتا ہے. وہ مال اور دولت کو چھوڑ کر جاتے ہیں, ان کے پیچھے دنیا بھی جاتی ہے, مال اور دولت بھی جاتا ہے. They don't run behind the wealth of this world. They do not run. سوکھی روٹی جو ہے, سوکھی روٹی کھا کر اولیاء کرام گزارا کرتے. اگر آپ اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں اور پھر بھی اتنے پریشان ہوتے کہ اس سوکھی روٹی جو ہم نے 2-3 ٹکڑے روٹی کے کھائے ہیں, اس کا حساب ہم قیامت کے دن کیسے دیں گے؟ Few pieces of dry roti they used to eat, the awliya Allah, and they used to be worried, how are we going to account for these few pieces of roti on the day of Qiyamah? اتنی فکر. اور آج ہم ہیں کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں, کیا کرتے ہیں, کیا ہے, بس مال آئے, دولت آئے, پیسہ آئے, زندگی کے 4 دن اچھے گزر جائیں. ایمان ہے ہمارا موت پر, یہ نہیں کہ یہ ہمارا ایمان پر موت ہے. ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے, موت پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے کہ زندگی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے. قبر میں سوال ہوں گے, اس پر بھی ایمان ہے. قبر میں عذاب ملے گا, اس پر بھی ایمان ہے. جنت پر بھی ایمان, جہنم پر بھی ایمان ہے, لیکن تیاری نہیں ہے. اس طرح سوچ نہیں جاتی. ہم اپنی سوچ لے جانا نہیں چاہتے, جاتی ہے لے جانا نہیں چاہتے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ 4 دن جو زندگی کے یہ تو اچھے گزرے. یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے, کوئی کہے یا نہ کہے, بات زبان پہ لائے یا نہ لائے, دل کی یہ بات ہے کہ 4 دن زندگی کی تو اچھے گزارے, ادھر کی ادھر دیکھی جائے گی. نا سامعین حضرات, زندگی کے 4 دن تو گزر جائیں گے, 4 دن زندگی کے گزر جائیں گے, لیکن وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے, ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ مولانا شاہ جہان مدنی صاحب, ماشاءاللہ ہماری آج کی بزم کے مہمانی خصوصی تشریف لے آ چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کچھ ہی لمحوں کے بعد ان کی گفتگو شروع ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء کرام کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے. We should follow the path of the awliya Allah, practices of the awliya Allah. یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. That should be the purpose of our life, to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, gain the qurb of Allah subhanahu wa ta'ala through following the awliya Allah. Because the awliya Allah are those who follow the Quran and Sunnah. They follow the Quran and Sunnah. So we follow the awliya Allah and get close to our Lord Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. اب مجھے کو اشارہ دیا گیا تھا پہلے,